السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وحید جم، پروگرام بزنس ٹوڈے کے ساتھ۔ ویورز، بزنس ٹوڈے میں آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق ہوٹل انڈسٹری سے ہے۔ پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے، ہوٹل انڈسٹری کن مسائل کا شکار ہے، بالخصوص آفٹر کووڈ اور کووڈ کے درمیان جو مسائل تھے کس طرح ان کو فیس کیا، اور ہوٹل انڈسٹری کا معیشت میں کیا رول ہے، اس حوالے سے ہم ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کریں گے جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے ایک دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی چین ہے موون پک، اس کے کراچی میں سی ای او ہیں موون پک کے سکندر محمود صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سکندر محمود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سکندر محمود صاحب، انٹرو میں آپ نے 2-3 پوائنٹس دیکھ لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے، اس پہ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس وقت پاکستان اور دنیا میں ہوٹل انڈسٹری گریجولی امپروو کر رہی ہے۔ آفٹر کووڈ شاکس جو ہیں کافی حد تک ایبزارب کر لیے ہیں، لیکن کووڈ کے دوران کافی ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ اب اس وقت ہوٹل انڈسٹری جو مین پرابلم کی جو فیس کر رہے ہیں، وہ ایک تو جو ٹریولنگ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گیسٹ جو ہیں انہوں نے اپنے ٹرپس بھی کم کر دیے ہیں۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ تقریباً 2023 اینڈ تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اس کے بعد ہوٹل انڈسٹری دوبارہ سے 2018 کے لیول پہ آنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی تک ڈاؤن ٹرینڈ سے نکل گئے ہیں، لیکن پیک پہ ابھی نہیں پہنچے۔ باقی کووڈ کے بعد سے حالات کافی چینج ہو گئے ہیں، اور ہوٹل انڈسٹری کی جو مین فوکس ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے۔ جس طرح آپ کی کارڈ استعمال کرتے تھے رومز کے لیے، اب موبائل ایپس اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کال سینٹر سے ریزرویشن دیتے تھے، اب اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلس کی ایپس آ گئی جس پہ آپ ڈائریکٹ بکنگ کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے ہی ہیں۔ پاکستان کے اندر ہوٹل اسکل سٹاف ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سروس کے کچھ ایشو رہتے ہیں۔ تو کوشش ہر ہوٹل کی ہوتی ہے کہ گیسٹ کو سیٹسفائی کرے تاکہ گیسٹ ریپیٹ دوبارہ آئے ہمارے پاس۔ پاکستان میں جن ہوٹل انڈسٹریز کے اوپر قرضے تھے وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ ایک تو تقریباً 1.5-2 سال ان کی بزنس بالکل ختم ہو گیا، ریونیو ملا نہیں ہے، اور آفٹر کووڈ انٹرسٹ ریٹ 18-19% ہو گئے ہیں، ان کو پیمنٹ کرتے ہوئے دقت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہوٹل کو ایسی کوئی سچویشن میں نہیں ہے، کیونکہ بلانگس ٹو گورنمنٹ آف کویت۔ تو کووڈ کے دوران بھی انہوں نے بہت سپورٹ کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نے کسی سٹاف کو نہیں نکالا، کسی سٹاف کی تنخواہ نہیں روکی، اس حد تک کہ ان کو بونسز بھی دیے جو ان کے ڈیو تھے، اور دس آل سپورٹ آف دی اوننگ کمپنی ریونسی کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا کیش فلو بری طرح متاثر ہوا، صحیح، جس سے ظاہر ہے آگے کنٹینیوس اپ گریڈنگ کے اندر ہمیں دشواری ہوئی۔ اس پہ اب ہم نے ہاتھ روک لیا کہ اب اس کو اس طریقے سے رینوویشن نہیں کریں گے جیسے پہلے کی، جب تک کہ کیش فلو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسرے، ڈالر ڈیویلیویشن کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ مارکیٹ روم ریٹ فکس کرتی ہے جو ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے اگین ہمارے پروفٹ شرنکس ہو گئے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کی اچھی امید ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 2023 تک اینڈ تک ہم انشاءاللہ اس مشکلات سے ہوٹل انڈسٹری نکل جائے گی۔ اب آ جائیے گورنمنٹ کی طرف، تو گورنمنٹ کی طرف سے کووڈ میں بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی،
اور کووڈ کے بعد بھی نہیں ملتی. گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس ریلیف نہیں دی, کسی امپلائی کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا جیسے دوسری دنیا میں ہوا. یہ ہمارے یہاں کے حالات ہیں, سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں. ٹورزم دنیا میں ہر جگہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے گورنمنٹ کے شکل کو. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس پہ بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ آپ کی ایگزیبیشنز کراتے ہیں, کانفرنسز کراتے ہیں, اس سے ہوٹل انڈسٹری کو بوسٹ ملتا ہے اور وہ آپ کی ملک کی پروجیکشن بھی ہوتی ہے. ہمارے پچھلے 6-8 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جس پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہوں, کوئی کانفرنسز ہوتی ہوں, کوئی لوگ آتے ہوں باہر سے, کوئی پاکستان پہ کسی پروڈکٹ کی پروموشن ہوتی ہو, کوئی ٹورزم کی پروموشن ہوتی ہو, کسی انڈسٹری کی پروموشن ہوتی ہو, کوئی ایکسپورٹ کی پروموشن ہوتی ہو. ایسا کوئی لارج اسکیل پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, وہ گورنمنٹ ہی کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو ہماری انڈسٹری لیکس ہے. 27 سپتمبر دنیا بھر میں ٹورزم کا عالمی دن مناتی ہے. پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ٹورزم کو بہت زیادہ جو ہے حکومت نے اپنی ترجیحات میں شامل رکھا, اور ہر دوسرے تیسرے دن ہم دیکھتے تھے کہ سابق جو پرائم منسٹر ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ یا اس حوالے سے جو بھی کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی بریفنگ ہوتی تھی وہ میڈیا میں آتی تھی. موجودہ حکومت کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے یا پاکستان کی ہوٹل انڈسٹری اس حوالے سے کوئی انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی آسانی پیدا کی ہے؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹورزم کے اوپر بہت اپنے فوکس کیا اور زور شور سے لوگوں کو بتایا, دنیا کو بتایا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی بھی گورنمنٹ کے اندر کوئی انفراسٹرکچر بلڈ نہیں ہوا کہ لوگ ٹورزم کے لیے آسانی سے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پر پہنچ جائیں. یہ اللہ کی بلیسنگز تھی. ایک طرف کووڈ تھا اور کووڈ کی وجہ سے لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے, تو بہت سے لوگ اپنے ناردرن ایریا میں ہمارے گئے جو دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. اور باہر جو جنہوں نے سوئٹزرلینڈ اور جو ناردرن ایریا سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اب اس کے وہاں پہ ان جگہوں پہ پہنچنے کے لیے اگر روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, اپنے باتھ رومس نہیں ہوں گے, ہیلی پیڈس نہیں ہوں گے, یا کوئی ایئرپورٹس نہیں ہوں گے چھوٹے, تو لوگ کیسے جا سکیں گے؟ تو یہ اس گورنمنٹ میں بھی نہ ہو سکا, باتیں بہت ہوئی اور اس سے پہلے بھی نہیں ہو. اور اب جو گورنمنٹ ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اس پہ اتنا ہی فوکس ہوگا جتنا پریویس گورنمنٹ کا تھا, کیونکہ ملک کی پالیسی ہوتی ہے اور کنٹینیو رہتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان دوسرے معاشی حالات میں ایسا پھنس گیا کہ اب اس حکومت کی جو پہلی ترجیح ہے وہ اس کو معاشی حالات سے نکالنے کی ہے کہ جس جگہ ملک آپ کا ڈیفالٹ ہونے پہ آ گیا تھا, تو وہ اس کی تمام تر کوشش کیبنٹ کی, تمام تر کوشش پرائم منسٹر کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ملک جو ہے ایک دفعہ سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے, جس کے لیے انہوں نے بڑے اپنے سخت و کڑوے اسٹیپس لیے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے یہ ان کی ترجیح رہے گی, جیسے ہی وہ اس سے اکنامکلی فسکل پالیسیز اپنی اسٹیبل کر لیں گے وہ ٹورزم کو بھی دھیان دیں گے. سکندر محمود صاحب, آپ پاکستان ہوٹل ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور ہوٹل انڈسٹری کا آپ کے پاس ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, تو آپ کی طرف سے وہ کیا سجیشنز ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری, ہوٹل انڈسٹری اور جو الائڈ انڈسٹریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کس طرح جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ ویسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کسی بھی کوئی بھی ملک ٹورزم انڈسٹری میں ترقی نہیں کر سکتا.
میں آپ کو مثال دیتا ہوں ملیشیا کی. آج سے کوئی 10-12 سال پہلے انہوں نے ٹورزم پہ بہت کام کیا, اور اسی طریقے سے سنگاپور ہے, ملیشیا ہے. آج کل لوگ باکو بہت جا رہے ہیں. آپ کے پاس اگلی 3 مہینے میں فلائٹس پہ جگہ نہیں ہے. اب یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ملیشیا نے اپنے جہاز کے کرائے اتنے کم کر دیے کہ لوگوں کو چیپ ڈیسٹینیشن لگا. اسی طریقے سے وہاں پہ جو سیاح کے لیے جو تفریحات کی چیزیں تھیں ان کو سستا کیا. ہوٹلوں کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا کہ بھئی آپ اتنے میں ہمیں لوگ آئے ہمارے پاس. تو ملیشیا بہت دنیا گئی, اور اس ملک کو فائدہ ہوا, اس کے فارن ایکسچینج بلڈ ہوئے. اسی طریقے سے اب یہ آذربائیجان باکو لوگ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی اچھے 5 اسٹار ہوٹل آپ کو کمرہ جو ہے وہ $70-75 کے اندر اگر مل رہا ہے, اور وہ جہاز کے کرائے بھی جو ہے وہ 85,000 سے اب میرا خیال ٹکٹ 1,20,000 روپے کی ہو گئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کے لیے اگر وہ ناردرن انڈیا جائے تو بھی اتنا اس کا خرچہ ہو جاتا ہے, تو وہ یہ قریب کے ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہے. خاص طور پہ جب یورپ اور امریکہ کی ٹکٹس مہنگی ہو گئی ہیں, آفٹر کووڈ ان کے پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے, ان کو ویزاز میں مشکلات ہوتی ہیں, تو لوگ یہ ادھر جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پاکستان گورنمنٹ کو بھی اس کا کچھ سیٹ اپ کر کے یہ کرنا چاہیے کہ وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں کیا کر سکتی ہیں, ان کے لیے کس طریقے سے پروموٹ کر سکتی ہیں, اپنی ایئر لائن کو کس طریقے سے پروموٹ کریں. آپ کی ایئر لائن کہیں جاتی نہیں, اس کے ڈیسٹینیشن ہی ختم ہو گئے ہیں, جو اس کے رائٹس ہیں انہوں نے دوسری ایئر لائنس کو دے دی ہیں. تو یہ جب تک وہ یہ نہیں کریں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے, اس وقت تک ٹورزم انڈسٹری ایسے ہی اپنے لنگڑی وہ چلتی رہے گی. خدا کرے کہ اپنے جلد ملکی حالات صحیح ہوں, وہ اس طرف آئیں, اور اس ٹورزم انڈسٹری سے جتنا فارن ایکسچینج کو مل سکتا ہے یہ ایکسپورٹ سے بھی اوپر جا سکتا ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے, اگر اس کو ناردرن ایریا کو ڈیولپ کر لیں, انفراسٹرکچر کر دیں, سیکیورٹی آنے والے کو پتہ ہو, مطمئن ہو کہ ہاں بھائی مجھے یہاں پہ آؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا, تو لوگ آئیں گے, رہیں گے 15 دن, 1 مہینہ, اور دیٹ آل فارن ایکسچینج جو ہے وہ سارا پاکستان کے بینیفٹ میں جائے گا. ہماری وہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی تک کو تو ختم کر دیا ہے, اس کو بھی اس کی زمینیں اور اس کے ہوٹل وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ بیڈی جو ہوتی ہیں, بکتا تو آج تک نہیں ہے, وہ ڈیسیجن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اینی تھنگ ایلس؟ میری نیک خواہشات اس ملک کے ساتھ ہیں. اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. اللہ کرے یہ ملک جلد سے جلد ترقی کرے اور مشکلات سے نکلے, اور آنے والے نوجوان اس ملک کی جب باغ دوڑ سنبھالیں تو وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. بڑے پڑھے لکھے بچے ماشاءاللہ ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے پاکستانیوں کو. وہ دل لگا کے دل جمعی سے کام کریں, جس سیکٹر میں جس فیلڈ میں ہیں انشاءاللہ. اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے, گناہ ہے, تو اس کو مایوس نہ ہو. انشاءاللہ ایک نیا دور آئے گا, پاکستان پھر دنیا کے اوپر اپنے ایک اچھے ملک میں تصور ہوگا جو معاشی طور پہ مضبوط اور بہتر ہوگا. بہت شکریہ سکندر محمود صاحب, آپ نے بڑے قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے. بلا شبہ پاکستان میں اگر ٹورزم کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا ملائیشیا, سنگاپور, دیگر ممالک کی جو معیشت ہے وہ ٹورزم پہ ہی ڈپینڈ کر رہی ہے. تو اسی طرح پاکستان بھی جو ہے ان ممالک کے ساتھ میں آ سکتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ.